الله الحمد لله والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت لگانا قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے یا پھینکے جائیں گے فیہا اس میں سمعوا تو وہ سنیں گے لہا اس کو شہیقاً چیخنے چلانے کی آواز، ایسے شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز، یعنی اس کی آواز سنیں گے، وہ زور کی آواز، وَهِيَ تَفُورُ اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ پڑے من الغیظ غصے سے، یعنی وہ جتنا غصے میں ہوگی جہنم، کلما جب بھی القیا اس میں ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن فوج کو یعنی ایک گروہ کو جس لوگوں کو ڈالا جائے گا سالہم تو سوال کریں گے ان سے خزنتها اس کے دروغہ یا اس کے کارندے علم کیا نہیں یاتکم آئے تمہارے پاس نذیر کو ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس کو ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا یقیناً جاءنا وہ آئے ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا، فکذبنا مگر کذبنا ہم نے جھٹلایا انہیں، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے من شیء کچھ بھی، ان انتم بلکہ وہ تم بے شک تم ہو انتم الا مگر فی نہیں ہو تم مگر فی ضلال کبیر بڑی گمراہی میں، وقالوا اور انہوں نے کہا لو کننا کاش ہم سنتے اگر ہم سنتے نسمع سنتے او ناقلو یا ہم غور کرتے ما کننا تو نہ ہوتے ہم فی اصحاب الصغیر تو یعنی دوزخ والوں میں ہم نہ ہوتے، جہنم والوں میں ہم نہ ہوتے، بھڑکتی سعیر کرتے بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے، فاعترفوا وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہ کا یا اپنے قصور کا، ذنب یہ واحد ہے، ذنب ایک گناہ اپنے گناہ کا یا اپنے قصور کا، فسوقل بس لعنت ہو یا ان کے لیے دوری ہو، لاصحاب السعیر بھڑکتی آگ والوں کے لیے، ان الذین یخشون بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر، وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور اگر وَاسِرُّوا وہ چھپاؤ قَوْلَكُمْ تم اپنی بات کو، او جہروا یا اونچی آواز میں کہو بھی اسے، انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے
بذات صدور سینے کی باتوں کو، سینے کے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ الا کیا نہیں، آمن اور کیا، لا نہیں، یعلم جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر اور وہی اللطیف باریک، بہت باریک بھی، خبیر خوب خبردار، یعنی وہی ہے لطیف، ہر چیز کو جاننے والا، خود باریک بھی اور ہر چیز کا جاننے والا۔ کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم، وہ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا اپنے رب کا، وہ جہنم میں ان کو ملے گا جہنم کا عذاب، ابھی ضرور برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا اس وقت، اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سامعوا تو وہ سنیں گے، لہا شہیقا اس کی آواز، زور کی آواز، شہیقا کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، جو گدھا زور سے چیختا ہے اس کی آواز کو، تو یہ وہ سنیں گے، جب ڈالیں گے تو دور سے سنیں گے اس کی آواز، یعنی کہ جہنم کی خود کی آواز بھی ہوگی، اور جو اس میں لوگ ہوں گے وہ چیخ رہے چلا رہے ہوں گے، قرآن میں آتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوں گے، ہانپ رہے ہوں گے، تو جب بھی کوئی ڈالا جائے وہ نزدیک میں جائیں گے تو اس کی آوازیں، جہنم بھی ان کو دھاڑ رہی ہوگی، جس طرح ہوتا نا کوئی بھوکا بھیڑیا دھاڑ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ بھی دھاڑ رہی ہوگی، اور وہ قریب ہے کہ وہ پڑے، یعنی غیظ و غضب، اتنا غضب ہوگا اس سے کہ وہ اس کو کھانے کے لیے، لوگوں کو لینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے بے چین ہوگی، وہ دھاڑ رہی ہوگی، وہ یہ سے سنیں گے، اس جہنم میں جو ڈالے جائیں گے وہ لوگ سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اپنے غضب سے، کلما القی فیہا جب بھی ڈالے جائے گا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم تو سوال کریں گے ان سے، خزنتها اس کے کارندے، عالم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں اپنے عدل کو اصل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بھی شخص کو اس وقت عذاب نہیں دیتے، کسی قوم کو، جب تک اس میں اپنا رسول نہ بھیج دیں، اور اپنے پھر تمام جب رسول آ جاتے پھر حجت اس پر تمام ہو جاتی، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تمام نہیں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس ہدایت پائی تو اپنی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، من ضل فإنما يضل علیہ، اور جو گمراہ ہوا تو اس پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور یہاں تک کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں، یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں، یعنی کہ جب تک ہم کوئی پیغمبر نہ بھیجیں، ہم کسی قوم کا عذاب ہوا، پیغمبر آتا ہے پھر وہ تمام حجت تمام کر دیتا ہے۔ اس طرح سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور وہ لوگ جو کفر کیا ادھر گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتی اذا جاؤوها جب جاتے کہ جب آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابها تو دروازے اس کے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان کے کارندے یا دروغہ، علم یاتکم رسول منکم کیا نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے میں سے رسول، یتلون علیکم آیات ربکم جو سناتے ہیں تمہیں اللہ کی آیات، تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور انہوں نے ڈرایا ہو تمہیں آج کی اس دن کی ملاقات کا، قالوا وہ کہیں گے بلا یقیناً، کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، یعنی کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کے بعد کافروں پر ثابت ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجاتے ہیں رسولوں کو، اور پھر ان پہ کوئی عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، جب بھی کوئی گروہ ڈالتے تو جہنم کے جو کارندے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، اس کا سوال کا اصل نوعیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کہ کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، خود ان کی زبان سے اقرار کرانا چاہ رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے خبر نہیں رکھا، ان کے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح سیدھا راستہ کون سا ہے، ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ اس کے خلاف، اگر اس راستے کے خلاف چلو گے تو نتیجہ جہنم کا ایندھن بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے گئے، مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور جب سزا دی جا رہی ہے تو پھر واقع اسی کے مستحق۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے، جس کو بھیجا ہے،
اس لیے اس طرح نہیں امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس کو بے خبر رکھ کر اسے امتحان لیا جا رہا ہو، کیونکہ خود بھی راہ راست پر آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ راست بتانے کا ایک معقول انتظام اللہ تبارک نے جو بھی وہ کیا، اس نے پوری طرح انتظام کیا، اور یہ انتظام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام، اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ اب اس انسان کا سارا امتحان اس پر ہے کہ انبیاء اسلام کی بات مانتا ہے، ان کی لائی کتابوں کی باتوں کو مان کر سیدھا رخت اختیار کرتا ہے، یا پھر ان سے منہ موڑ کے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو انسان پر قائم کر دی ہے، اور اس کے ماننے یا نہ ماننے پر ہی انسان کے مستقبل کا انحصار ہے، کیونکہ انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش کر نہیں سکتا کہ ہمیں تو آگاہ نہیں کیا گیا، ہم تو حقیقت سے آگاہ تھے ہی نہیں، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر اتنا بڑا امتحان لے لیا گیا، اس لیے ہمیں اب کوئی قصور سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیج کے اپنی حجت تمام کر دی، میں نے تمہارے پاس رسول بھیج دیے، اب ان کی بات مانو تو تمہارے لیے یہ، اور نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے یہ، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیا۔ تو پھر وہ فقط زبنا، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ قالوا بلا وقد قال، پھر قالوا بلا وقد جانا نذیر، وہ کہتے ہیں ضرور ہمارے پاس نظر ڈالنے والا آیا، مگر ہم نے کیا کیا، فکذبنا، اور ہم نے انہیں جھٹلایا، بلکہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ وقلنا ما نزل من شیء، کہ تم اللہ نے کوئی چیز آپ نے نازل نہیں کی، اور ہم تو اس سے بھی گئے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم ہی جو ہو وہ بالکل گمراہی مبتلا ہو، یعنی ہم نے رسولوں سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ تم گمراہی میں ہو، ہم تو بات سننے کے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بھیجی، ہم نے کوئی رسول نے کہا تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، تو اس لیے انکار تو کرنے سے کہ نذیر تو آئے، اب تو پتہ چل گیا کہ رسول آئے، مگر یہاں وہ اپنے بات کا یہ مان لیں گے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لو کنا، کاش کہ ہم سنتے، اگر ہم سنتے اور عقل یعنی اس پر عقل دھیان دیتے، انبیاء کی بات اگر سن لیتے اور ان کی بات دھیان دیتے، تو پھر کیا ہوتا، پھر ہم اس میں یہ لوگ ہم پھر بھڑکتی آگ والے نہ ہوتے، یعنی اگر ہم نے انبیاء کی بات کو عقلی کسوٹی کو پرکھنے کی زحمت گوارا نہیں کہ اگر ہم مان لیتے ان کی بات سمجھ لیتے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی بڑے صلاحیت ہے، اسی لیے تو دی ہیں کہ ان صلاحیت سے اللہ انسان کام لے اور اپنے نفع و نقصان کے حوالے سے بھی فیصلے درست کر لے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی تمام صلاحیتوں کا احتساب بھی ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں بات پرس ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صلاحیت استعمال میں لانے کے لیے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق جو دعوت قبول ہے، حق کی دعوت کے جواب میں اکثر لوگ ان صلاحیتوں سے بالکل بھی کام نہیں لیتے، اور بات اگر سمجھ میں آ بھی جائے اور دل اس کو بات مان بھی لے کہ سچی ہے، یہ بات سچی ہے، دل بھی گواہی دے دے، پھر بھی عملی طور پر قدم آگے نہیں بڑھاتے، صرف اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد کے اعتقادات اور نظریات یہ نہیں تھے، برادری کے رسم و رواج بھی ہیں، انہیں کیسے چھوڑ دیں، چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ پرانا مسلک پہ ہم چلتے آ رہے ہیں، اس کو ہم کس طرح چھوڑ دیں، برا مجھے 50 سال سے میں ایک مسلک پہ آ رہا ہوں، اب اگر واضح ہوگی بات پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ کس طرح ممکن ہے جی، ایک جماعت میں ہیں اور اب اس کو کیسے چھوڑ دیں، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کام نہیں لیتا، اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو دی ہے اس سے کام نہیں لیتا، تو پھر اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ لیکن بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت ہے جس میں انسان کو سمجھ آ جائے، بعد میں تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ جو جنت میں جانے والے کہ ہاں جی سب کچھ آیا ہے، مگر ہم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بھیجی مگر ہم نے کچھ سمجھ کے نہیں دیا، تو اس کا یہ تو جنت کے قائم سے سوال ایک بار بار اللہ تبارک کو بتا دیا کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو نبی کی بات مان لو تھا، اصل میں اب یہی ہے کہ اب اس کو نبی کی بات ماننے بھی آگے وہاں پڑھ رہے ہیں کہ اصل کام یہ لو کننا وقالو لو کننا نسمع، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سننے کو سمجھنے میں مقدم رکھا، سننے کی بات پہلے آئی ہے اور نہ سمجھنے کی بات میں بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو تعلیم کو توجہ سے سننا ہے، اور اگر وہ لکھی ہوئی جیسے کتاب ہے تو پھر یہی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے،
یہ ہدایت پانے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا تو مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے اس کو سننا ہے، اس کو سمجھ، اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو غور کرنا ہے۔ غور کرنے کے بعد میں تو پہلے اس کا ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، غور تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اگر سن بھی رہے تو دھیان کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، دیکھ ٹی وی رہے ہیں اور اللہ کے کلام بھی سن رہے ہیں، تو یہ اس طرح تو ایسا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تو غور سے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عقل بھی ہم نے، ورنہ پہ یہی ہوگا کہ اگر ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے، اس سے سمجھ لیتے، تو پھر ہم بھڑکتی آگ والے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ انہوں نے یہاں پہ اقرار کر لیا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے قصور کا۔ دیکھنا یہ ذنبہم گناہ کا، یعنی اصل قصور ان کا کیا ہے کہ ایک ہی ہے کہ جہنم، جس بنا وہ جہنم میں گئے، اصل قصور رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کر دینا۔ یعنی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، اصل قصور یہ ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اس کے بعد ہیں، اس کی وجہ سے آتے ہیں، مگر اصل جو بنیادی مسئلہ ہے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا اور ان کی باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ اس سے مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی باتوں کو جاننا، اور اگر وہ کوئی کتاب لائے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، وہ ضروری ہے۔ یہ اصل میں، ورنہ قصور یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، تو الحمدللہ ہم جھٹلا تو نہیں، اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، مگر پھر یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ماننا بھی، ان کی پیروی کرنا۔ پیروی اسی وقت کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سننا، یعنی قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول یہ لے کے آئے۔ دوسرا، صحیح احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، انہوں نے جو عمل کیا اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا، جو کام انہوں نے کیا وہی کرنا، جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ اپنی طرف سے اسلام سمجھ کے نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اصل بنیاد، اصل جہنم میں لے جانے والی یہی ایک گناہ ہے جو یہاں پہ ضم کا یعنی قصور، ایک واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ذنوب نہیں ہوا، ایک واحد ضم بھی ان کا اصل مطلب اپنے اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا کہ ہم یہ کرتے ہیں، پھر کون، پھر کیا ہوں گے، سوقل صاحب پر ڈال دیے جائیں گے وہ سوقل، اور لعنت ہو یعنی دوری ہو ان کے لیے جو بھڑکتی آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ پھر ایک نقطہ یہ آ رہا ہے اصل جو، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ اپنے رب سے بالغیب، یعنی جب آپ بنا، بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھ نہیں رہے پر اسے اپنے خلوت میں ڈرتے ہیں، یہ اصل میں یہ ہے اس کا مقصد، یہ کہ جو لوگ برائی سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس کی، یہ نہیں کہ ان کی کوئی ذاتی رائے ہے اور یا کوئی دنیا اسے برا سمجھتی ہے، یا اس کے اگر ہم برا کام کریں گے تو اس سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے گا، یا کوئی دنیاوی طاقت جو اس کی گرفت کا خطرہ ہے، یا یہ اخلاق کے لیے، یہ باتیں ساری اخلاق کے لیے بہت ہی ناپائیدار بنیاد۔ اصل جو ہے بنیاد ہے، اصل آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اپنے فلسفے پر کوئی ہمیشہ کسی چیز کو برا سمجھتا ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو، اس کے وہ اس کو برا سمجھتا ہو، اور دنیا کے معیار بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بدلتے رہتے ہیں، دنیا کسی کو کبھی اچھا سمجھتی ہے، کبھی برا سمجھتی ہے، کسی کو آج وہ دہشت گرد سمجھتی ہے، کسی کل اس کو لیڈر بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی معیار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد ہے۔ کوئی شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ دنیا میں اس کے ذات سے اس کے کوئی نقصان ہوگا، تو اسے تو کر بیٹھے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کرنے سے کوئی نقصان ہے تو کسی برائی کو تو وہ کر بیٹھے گا، تو یہ بھی کوئی وجہ نہ ہوئی۔ اس طرح دنیاوی طاقت، اگر کوئی حکومت کا خطرہ ہو، کسی علوم کا خطرہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بدی نہیں کر رہا، کوئی برائی نہیں کر رہا، تو یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیاوی طاقت کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، بہت سے جرائم ان کی نگاہ سے بچ جاتے ہیں، بہت سے کام ایسے جن کو پتہ نہیں چلتا اور لوگ کرتے بھی ہیں، بہت سی برائیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور انہیں تو کوئی بھی نہیں پتہ ہوتا، ایسے ایسے طریقے نکال لیے ہیں کہ ان کو پکڑائی نہیں دیتے۔ اصل جو ہے دین حق اخلاق کی اصل جو ہے وہ بنیاد اس پر ہے کہ اس اندھے کے اللہ سے، جس کو اپنے رب سے ڈرے، جس کو دیکھا نہیں، اس سے ڈر کر برائی سے اجتناب کرے، اس سے ڈر کے کوئی برا کام نہ کرے، جو ہر حال میں یہ ذہن میں رکھے، ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے ذہن میں ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ برائی سے بچے گا۔ تو اصل دین، اصل نیکی یہ ہے
یعنی کہ انسان کو اللہ تبارک ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی گرفت سے انسان بچ بھی نہیں سکتا، جس نے اسی نے جو خیر و شر کا ایک نظام بھی، مستقل معیار بھی انسان کو دیا ہے، تو اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا، یعنی اللہ کے ڈر سے ہی برائی کو چھوڑنا، نیکی کو اختیار کرنا، اور وہ اصل بلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نگاہ میں وہی قابل قدر، وہی نیکی ہے جو اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی چاہت میں اللہ کے خلوص کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے، اصل میں یہ دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی دوسری وجہ سے کوئی انسان بدی نہیں کرتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا ہے یا کوئی اور کام نہیں کرتا، معاشرے کے ڈر سے اپنے چیز کو برا سمجھ کے، اور اس کے ذہن میں اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر اس کی آخرت میں اس کی کوئی اخلاق کی نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی وزن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سارے اس کے ایسے ہی مثال ہے جیسے اس نے عمارت کھڑی کی اور ریت کے ڈھیر پہ اس نے عمارت کھڑی کر لی، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اصل دین جو ہے یہ اللہ کے رب سے جو بن دیکھے ڈر کے جو کام کیا جائے، یعنی اللہ کے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اور بن دیکھے اللہ سے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر ہم نے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جو شد پڑھ رہے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، اور میں کیا سن رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی سے ڈر کے جو کام کیا جائے گا اصل میں وہی نیکی ہے، اور اس کو پھر کیا ملے گا؟ لہم مغفرات و اجر کبیر، دو چیزیں فوراً اس کو نتائج اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ جو قصور اس نے کوئی بشری کمزوری سے انسان ہونے کے حیثیت سے اس نے جو قصور کر لیے، گناہ ہو گئے، وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے، شرط وہی ہے کہ ان میں اللہ سے بے خوفی نہ ہو، اللہ سے ڈر کے وہ کام کیا جائے، یعنی قصور جو اللہ نے جو کام کر لیے، اللہ سے ڈر کے اس نے معافی مانگ لی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور جو بھی نیک اعمال انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا تو اس پر وہ بڑا اجر اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ دو چیزیں اس کو فوری مل جائیں گی، یہ دو چیزیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، اس کے لیے مغفرت بھی ہے ان کے لیے، اور اجر کبیر، اور اجر کبیر بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم اسے زور سے پکارو یا کوئی چیز چھپا لو، یا تم اپنی بات چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ کے أَوِ اجْهَرُوا، اللہ کے لیے تو یکساں ہے، تم خواہ چپکے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو مومن و کافر ایک دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے یہ احساس ذہن میں رکھنا چاہیے، تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے چھپے اقوال اعمال، صرف اقوال اور اعمال ہی نہیں، جو بات کہتا ہے وہی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہی نہیں، بلکہ اس کی نیتیں، اس کے خیالات جو اس کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ اب یہ خیال کو برا خیال آئے تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا خیال ہے، کوئی اگر میں کام کر رہا ہوں تو میری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اسی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ تو یہ انسان کے ہر وقت یہ ذہن میں رہے گی، تو پھر وہ جب کوئی کام برا کام بھی کرتے ہوئے سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کرنے لگا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے کہ جو بھی کام کرے گا اپنی جگہ اللہ سے ڈر کے ہی کرے گا، اور کافری کے لیے اس میں تنبیہ یہی کچھ اپنی جگہ اللہ سے بے خوف ہو کر جو کچھ کرتا رہے، اس کی کوئی بات مگر اللہ کی طرف سے چھوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے چھوٹ تو نہیں سکتی، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ سب کے لیے ان علیم بذات صدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، یعنی کیا وہ اپنی مخلوق کو ہی نہ جانے گا؟ دوسرا تو ہے کیا وہ اپنی مخلوق کو ہی نہ جانے گا، یہاں تو ہے کہ یا عالم، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اس کو؟ دوسرا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق کو ہی نہ جانے گا۔ من خلق کا استعمال اس کے معنی جس نے پیدا کیا بھی ہو سکتے ہیں، اور جس کو اس نے پیدا کیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں جانے گا جس کو اس نے پیدا کیا؟ دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو اوپر کی ہوئی نقصان، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر تو ہو نہیں سکتا، مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتے ہے، مگر خالق جس نے اسے پیدا کیا اسے بے خبر ہو نہیں سکتا۔
ہماری ایک ایک رگ اس نے بنائی ہے، دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس نے بنایا ہوا ہے، ہمارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے، ہمارا ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے، اس سے ہماری کون سی بات چھپی ہے؟ اس سے کوئی بات چھپی رہ نہیں سکتی۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کوئی بات چھپی رہ نہیں سکتی، کیونکہ اسی نے مجھے بنایا ہے، اسی نے ایک ایک میرا ایک ایک جوڑ، ایک ایک میرا سیل اسی نے بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تو جی اس کا مطلب ہے کہ تنہائی میں انسان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، لوگوں کی طاقت نہیں ہوتے، کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، اور ایک ذات وہ ہے جو اس کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی جو اس کے سینوں میں رات اسے بھی جانتی ہے۔ اس لیے اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے کام کیا جائے گا، جو نیکی کی جائے گی، برائی سے بچا جائے گا، وہ قوی قابل قبول ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، تو لطیف یعنی غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بھی ہیں، یعنی جو جس کا پتہ بھی نہ چلے، غیر محسوس ہے جو کام کے، جس کو لطیف کہتے ہیں، یعنی وہ پوشیدہ حقائق کو بھی جاننے والے کے بھی ہیں، یعنی وہ جو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی، جو غیر محسوس طریقے سے کسی کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی، اور اسی کا خوف اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں اپنا خوف بھی بٹھا دے، اس کی محبت پیدا کر دے، اس کا خلوص پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن کے اوپر صفات بتائی گئی، جہنم سے بچائے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا گیا کہ ان کی کیا حالات ہوگی، کس طرح وہ دھاڑ رہی ہوگی، اور ان لوگوں سے اللہ تبارک و شمار نہ کرے جو اس میں ڈالے جائیں گے اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔